بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور تم ہماری طرف ضرور لوٹائے جاؤ گے۔ ملک الموت روح کیسے قبض کرتے ہیں اور مرنے سے پہلے انسان عالم سکرات میں کیا کچھ دیکھتا ہے، اور ملک الموت بچوں کی روح کیسے قبض کرتے ہیں۔ انسانی جسم روح کے بغیر صرف ایک بے جان پتلا ہے، اور روح کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو طاقت عطا فرمائی ہے۔ ایک مخصوص مدت کے پورا ہونے کے بعد روح کو قبض کر لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور اس موت کے بعد انسان کا جسم تو اس دنیا میں رہ جاتا ہے اور روح ایک نئی دنیا میں چلی جاتی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ملک الموت روزانہ ہر گھر میں 5 مرتبہ چکر لگاتے ہیں اور ہر ایک انسان کے چہرے کی طرف غور سے دیکھتے ہیں، اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ ملک الموت ہر گھر میں روزانہ 7 مرتبہ چکر لگاتے ہیں اور ہر ایک انسان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی شخص ایسا ہو جس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہو تو ملک الموت اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ موت سے کچھ دیر پہلے ہر ایک انسان ایک عجیب و غریب سی کیفیت میں چلا جاتا ہے، جسے عالم سکرات کہتے ہیں۔ اس عالم کے اندر انسان عجیب و غریب سی دنیا کو دیکھتا ہے، اور اس وقت مرنے والے انسان کی آنکھوں سے تمام تر پردوں کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی زندگی میں کیے گئے تمام تر اعمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی گناہ گار شخص ہو تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کون کون سے گناہ کیے، کیسے وہ اللہ تبارک و تعالی سے چھپ کر زنا کرتا رہا، کیسے وہ چوری کرتا رہا، شراب نوشی کرتا رہا، اور کس طرح وہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیاں کرتا رہا۔ اس وقت ہر انسان کو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اس کی تمام زندگی دکھا دی جاتی ہے کہ اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری، اور اس وقت ہر ایک انسان کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ان شیطان بھی مرنے والے شخص کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر اس مرنے والے شخص کے ماں باپ فوت ہو چکے ہوں تو وہ شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں آ کر کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، ہم تمہارے ماں باپ ہیں، ہم تمہارا برا نہیں چاہتے، ہم تجھے تلقین کرتے ہیں کہ تو اسلام کو چھوڑ دے اور عیسائی یا کافر ہو کے مر، کیونکہ مرنے کے بعد یہی دین کام آنے والا ہے۔ اسی طرح شیطان اس مرنے والے شخص کے سامنے اس کے دوسرے عزیز و اقارب کی شکلوں میں آ کر اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ناظرین، ذرا غور کیجئے کہ یہ کتنا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے کہ جس مرحلے کے اندر ایک طرف انسان کا ایمان ہے اور دوسری طرف انسان کے ماں باپ اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ ایسے مرحلے کے اندر ایمان بچانا کس قدر مشکل ہو جاتا ہوگا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اور اسے راضی کرنے کی کوشش میں لگا دی، تو اللہ جل شانہ اس موڑ پر انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا اور اپنے بندے کی مدد کرتا ہے اور اس کو ایمان پر ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہو جس نے ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کی اور اسے ناراض کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا، تو اس وقت وہ شخص عیسائی یا یہودی یا کافر ہو کر مرتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، عالم سکرات کے بعد انسان کی روح نکلنے کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس مرحلے کے اندر ملک الموت انسان کی روح قبض کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی روح پل بھر میں قبض کر لی جاتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی روح تڑپا تڑپا کر نکالی جاتی ہے۔ روح کا قبض ہونا انسان کے اعمال کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان برا ہوتا ہے تو اس کی روح بے حد سختی کے ساتھ قبض کی جاتی ہے، لیکن موت کی تکلیف بہرحال نیک اور مومن مسلمان کو بھی محسوس ہوتی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ ہمیں موت کی سختیوں کے بارے میں بتائیں۔
تو حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے کہ اے امیر المومنین، موت کی سختی ایسی ہے جیسا کہ ایک شاخ ہو اور اس پر بے شمار کانٹے لگے ہوں، اور اس کانٹے دار شاخ کو کسی انسان کے پیٹ میں داخل کر دیا جائے اور اس شاخ کا ہر ایک کانٹا انسان کے پیٹ کی ہر رگ میں پیوست ہو جائے۔ اس کے بعد ایک طاقتور انسان اس شاخ کو زور لگا کے انسان کے پیٹ سے باہر نکالے تو اس وقت اس انسان کو جتنی تکلیف ہوئی جس کے پیٹ سے کانٹے دار شاخ کو نکالا گیا، اس سے کہیں زیادہ تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے۔ ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرتے وقت انسان کو جتنی تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف میں سے ایک پال برابر تکلیف کو زمین و آسمان پر رکھ دیا جائے تو زمین و آسمان کے تمام لوگ مر جائیں۔ ایک دوسری حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کی تکلیف 1000 مرتبہ تلوار مارنے سے زیادہ سخت ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہوئے اور آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک پانی کا پیالہ رکھا تھا اور رسول رحمت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی تکلیف کی وجہ سے بار بار اس میں ہاتھ بھگو کر اپنے چہرہ مبارک پر پھیرتے۔ ناظرین، جب انسان کی روح نکالی جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت موت کی شدت کی وجہ سے انسان چیخنے اور چلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی آواز کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس کا جسم اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ کسی سے مدد بھی طلب نہیں کر سکتا۔ روح کو سب سے پہلے پاؤں کی طرف سے نکالا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کے لیے توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اور کسی بھی انسان کی توبہ قبول نہیں کی جاتی، کیونکہ اب وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہا ہوتا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، جبکہ اللہ نے ایمان بالغیب رکھا ہے۔ اس کے بعد پنڈلیاں اور رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ اس طرح آہستہ آہستہ کر کے انسان کے جسم کے ہر حصے سے روح کو نکالا جاتا ہے، یہاں تک کہ ملک الموت منہ کی طرف سے روح کو قبض کر لیتے ہیں اور انسان کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے اور انسان کی آنکھیں بھی کھلی رہ جاتی ہیں۔ دوستو، مرنا ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے ہر ایک انسان کو گزرنا ہے، پھر چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو یا جوان۔ اب بات کرتے ہیں کہ بچوں کو موت کس طرح آتی ہے اور ملک الموت بچوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں اور مرنے کے بعد بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ موت کے وقت انسان پر سختی یا نرمی اس کے اعمال کی وجہ سے کی جاتی ہے، اور بچے چونکہ معصوم ہوتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لہٰذا ملک الموت ہر نابالغ بچے کی روح کو نرمی کے ساتھ قبض کرتے ہیں، کیونکہ بچوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا اور وہ اعمال کے مکلف نہیں ہوتے۔ لہٰذا جب کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ فوت ہونے کے بعد سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے، اور کہا گیا ہے کہ جنت کے اندر وہ بچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں ہوتا ہے اور وہ قیامت تک ان کی کفالت میں رہے گا۔ قیامت کے بعد جب اس بچے کے ماں باپ جنت میں داخل ہوں گے تو اس بچے کو اس کے ماں باپ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اگر کسی ماں باپ کا چھوٹا بچہ فوت ہو جائے تو وہ بچہ والدین کے لیے بروز قیامت بخشش کا ذریعہ بنے گا، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت معصوم بچے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اپنے ماں باپ کو بخشوانے کی سفارش کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کر لے گا اور ان کے ماں باپ کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور ہمیں موت کی سختیوں سے بچائے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار موت کے وقت ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔